بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ درس میں ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ دو باتیں آپ کو سمجھائی تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پوری دنیا اور دنیا کی تمام قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور عربوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یا حضور قریشی ہیں اس لیے صرف اہل مکہ یا اہل عرب کے نبی ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ سخت دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پہلا خطبہ مکے میں مشرکین مکہ کے سامنے دیا تھا، تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا، میں تمہارے سامنے ایک ایسا دین پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو اس سے عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس جملے کے ذریعے سے آپ نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ یہ دین عرب اور عجم میں غالب آنے والا دین ہے، یہ دین توحید. اس کے ذریعے سے تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. تملکون بہ العرب والعجم. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر کافۃ للناس یعنی پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے جانے کا ذکر ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر رسول بنا کر بھیجا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، یعنی اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پہلے نبی اپنی قوم کی طرف خصوصی طور پر بھیجے جاتے تھے، مجھے تمام انسانوں کی طرف عمومی طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خطوط جن کا ہم نے گزشتہ درسوں میں ذکر کیا ہے، ان خطوط میں اللہ کے رسول نے جن بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں عرب کے باہر کے حکمراں اور بادشاہ بھی تھے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. قیصر روم اور مصر کے گورنر عیسائی تھے، آپ نے ان کے نام خطوط روانہ کیے. آپ کے رسول ہونے کا انہوں نے اقرار کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول ملک شام میں آئیں گے. ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ رسول عربوں میں آئیں گے، ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ ملک شام میں آئیں گے. انہوں نے پہچانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ صرف عربوں کے نبی ہیں. ان کا یہ سمجھنا اس لیے تھا کہ آپ سے پہلے انبیاء قوموں کے لیے آتے تھے، جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے نبی قوموں کی طرف خاص طریقے کے ساتھ بھیجے جاتے تھے. اس لیے وہ بات سمجھنے میں دھوکہ کھا گئے. پہلے نبوت مخصوص اور قومی ہوتی تھی، لیکن
آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پہلے فرما دیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اتنی گہرائی کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے، اور سرسری طور پر اور سطحی طور پر بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اس طرح وہ بات کی گہرائی تک نہیں اتر پاتے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ درسوں میں ایک بات اور بھی سمجھائی۔ اللہ یہ ایک عربی لفظ ہے جو اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا مالک اور کائنات کا پالنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، موت اور زندگی وہی دیتا ہے۔ وہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس کو موت آئے گی۔ وہ ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، بس وہ ایک ہی ہے اور وہی ہے۔ یہ اس ذات کا جس کی صفات ہیں، یہ اسی ذات کا نام ہے، عربی نام ہے۔ اس کو کسی دوسری زبان میں کسی دوسرے نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ چنانچہ دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے اس ذات کو اپنی اپنی زبان میں الگ الگ لفظوں سے پکارتے ہیں۔ انگریز اس کو گاڈ یا لارڈ کہتے ہیں، ہندی بولنے والے اس کو پرماتما یا پرمیشور کہتے ہیں، عبرانی زبان میں اس کو ایلوہیم یا یہوہ کہتے ہیں، فارسی میں اس کو خدا کہہ دیا جاتا ہے، پارسی اس کو اہورا کے نام سے پکارتے ہیں۔ لفظ بدلنے سے ذات نہیں بدلتی، ذات وہی ہے۔ زبان بدلتی ہے تو اس کا لفظ بدل جاتا ہے، لیکن جس ذات کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہے وہ ذات ایک ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مذاہب کے خداؤں کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ غالباً اس منع کرنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگ اس ذات کو اپنے لفظوں سے پکارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس ذات کو جو کائنات کا خالق ہے صرف لفظ کے بدلنے کی وجہ سے برا کہہ بیٹھو۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم برا مت کہو ان کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ ناموں سے پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کو برا کہہ بیٹھیں گے دشمنی کی حالت میں، انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اس ذات کے نام الگ الگ ہیں، اور اس ذات اللہ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آپ کہہ دیجئے تم اس کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، تم جس نام سے بھی اس کو پکارو گے اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ مہربان، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ان کو ہم بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ دنیا کی تمام اقوام کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ دنیا کی تمام قوموں کی طرف پیغامبر یا ایشوریہ دودت بن کر آئے ہیں، اور آپ وہ ذات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔
آپ کو ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہے جس کو عرب اللہ کہتے ہیں۔ انگریز اسی کے لیے گاڈ یا لارڈ کا لفظ بولتے ہیں، یہودی اس ذات کے لیے الوہیم بولتے ہیں یا الہ بولتے ہیں۔ بھارت جیسے دیشوں میں اس کو پرمیشور یا پرماتما کہہ دیا جاتا ہے۔ پارسی اس کو اہورا کہیں یا دنیا اس کو خدا کہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں عیسائی اور یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر اور یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس آیت میں صاف طور پر لفظ اللہ استعمال کیا گیا ہے چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے باوجود کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے آج تک نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو گاڈ یا لارڈ کی عبادت کرتے ہیں یا الوہیم کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم جو بات کہہ رہا ہے دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہو یا الوہیم کی ذات ہو یا گاڈ ہو یا لارڈ ہو یا خدا ہو یا پرماتما ہو یا پرمیشور ہو، یہ لفظ الگ الگ ہیں، ان سب سے مراد ایک ہی ذات ہے۔ لفظ یعنی نام الگ ہو سکتے ہیں، ذات الگ نہیں ہے۔ لوگ اپنی زبان میں اس کو جس لفظ سے بھی پکاریں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، اسلام وہ دین ہے جس نے وحدت الہ کا عقیدہ یعنی ایک خدا کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ نہایت مدلل اور مضبوط طریقے کے ساتھ پیش کیا ہے، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ اور الہکم الہ واحد کا جملہ دنیا بھر میں اسلام کی پہچان اور شناخت بن گیا ہے۔ یہودی خود کو توحید کا سب سے بڑا علمبردار کہتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کو اپنا شعار اور اپنی پہچان نہیں بنا سکے، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ توحید اسلام کا شعار، اسلام کی پہچان، اسلام کی شناخت ہے۔ جس طرح اسلام عقیدہ توحید کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے، برادران ملت اسلامیہ اسی طرح وحدت انسانی کے عقیدے کو اور نظریے کو بھی اسلام نہایت مستحکم اور مضبوط طریقے کے ساتھ پیش کرتا ہے، یعنی تمام انسان آدم کی اولاد ہے۔ اسلام کی تعلیم اگر یہ ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہے، تو اسلام کی ایک دوسری تعلیم یہ بھی ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اب کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ برادران ملت اسلامی، آج دنیا اگر شرک میں مبتلا ہے اور وہ شرک کی بیماری کا شکار ہے، تو دنیا کی دوسری بیماری اور خرابی یہ ہے کہ وہ نسل پرستی، قوم پرستی، علاقہ پرستی اور وطن پرستی جیسی خطرناک اور مضر بیماریوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں باہم تعصب، ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے پر ظلم جیسے گناہ ہو رہے ہیں، اور دنیا ان گناہوں کو کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ علاقائی تحریکیں ہوں، ملکوں کی سرحدیں ہوں یا قومی موومنٹ ہو، یہ سب کے سب نفرت، ظلم اور تعصب دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔
اور اسلام کا نظریہ توحید ہمیں باطل خداؤں کی غلامی سے نجات دیتا ہے، تو اسلام کا نظریہ وحدت دنیا میں ہو رہی جنگوں، علاقائی کشمکشوں اور سرحدوں پر بہہ رہے انسانی خون سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام صاف طور پر کہتا ہے تمام انسان ایک آدم کی اولاد اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی قوم کو کسی دوسری قوم پر کوئی برتری نسلی یا پیدائشی حاصل نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ طاقتور صرف اس لیے طاقتور ہے کہ وہ ظلم سے اور گناہ سے خود کو بچا لے۔ انسان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سب کی برابر ہے۔ تم عدل کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو اے مسلمانوں، چاہے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں یا خود اپنے مقابلے پر ہی کھڑا کیوں نہ ہونا پڑے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، جو بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے اس پر توجہ سے غور کیجیے گا، اسلام کی خصوصیت پہچانیے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ باطل خداؤں کی غلامی اور توہم پرستی سے، باطل خداؤں کی غلامی اور توہم پرستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں عقیدہ توحید کی ضرورت ہے۔ تو دنیا سے ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری، نسل پرستی اور اونچ نیچ ختم کرنے کے لیے اسلام کے نظریہ وحدت انسانی کو قبول کرنا انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور آج کی دنیا کے حالات گواہ ہیں کہ توحید اور وحدت انسانی کا یہ عظیم نظریہ جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس عظیم نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک پیغمبر اور ایک رسول جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ نے توحید کا نظریہ، وحدت انسانی کا نظریہ اور پوری انسانیت کے لیے ایک رسول ہونے کا نظریہ نہایت مضبوطی اور مستحکم طریقے کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ آپ انسانوں کے سامنے ایک اللہ، ایک رسول کا عقیدہ پیش کر کے پوری انسانیت کو ایک بنا دے، اور دنیا قتل و غارت گری، باہمی لوٹ مار، ظلم اور ناانصافی، قومی اور علاقائی اور نسلی تعصب اور ملکی منافرت سے نجات حاصل کر لے۔ آج ظلم اور ناانصافی کی گناہ کی آگ میں جلتی ہوئی اس دنیا کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی رسالت اور ذات مبارکہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی جلتے ہوئے گھر پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آگ کو بجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جو ظلم کی آگ دنیا میں لگی ہے، جو ناانصافی کی آگ دنیا میں لگی ہے، جو گناہوں کی آگ دنیا میں لگی ہے، جس کی وجہ سے دنیا قتل و غارت گری، قوم پرستی، نسل پرستی، علاقہ پرستی کی بیماریوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ سے پوری انسانیت کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام اقوام کو، تمام ملکوں کے رہنے والوں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔